اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج آپ کے رب اللہ نے آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ تو وہ اس طرح سارے ساتھ جو بھی ایمان، مرد ہو یا عورت، جو بھی ایمان والے وہ دعوت میں لگتے تھے۔ اللہ نے اس امت کو دعوت کے لیے چنا اور پہلے ہی دن سے یہ دعوت اس امت کو ملی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی۔ یہ نماز کہتے ہیں باقی احکام دنیا میں اترے، نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، فرشتے آئے، آپ کو اٹھایا اور بیت اللہ لے گئے، وہاں آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور دل کو دھویا گیا آب زمزم سے، اور پھر دل کو جوڑا گیا۔ ایک آپ کا شق صدر کا واقعہ، جب آپ حضرت حلیمہ دائی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور 3.5 سال 4 سال عمر تھی، اس وقت بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ اور اس کے بارے میں صحابہ روایت کرتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ، اب 4 سال کی عمر ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو فرشتے آ گئے اور آپ کو ایک طرف کیا، لٹایا اور ہاتھ کے اشارے سے آپ کے سینے کو چاک کیا جیسے آپریشن کیا جاتا ہے، اور وہاں جو ایک دوترا تھا گوشت کا، اس کو نکال کر پھینکا کہ یہ انسان کے جسم میں وہ حصہ ہے کہ شیطان اس کے ذریعے سے انسان میں تصرف کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس سے پاک کر دیا اور فرشتے نے پھر جہاں سینے کو جوڑا اور جیسے سیتے ہیں ایسا اشارہ کیا۔ حضرت انس غالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا بزر کہ وہ آپریشن کے نشان اور سینے کے نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہلکے سے موجود تھے اور دیکھے جا سکتے تھے۔ اب وہ جو بچے کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس بچے کو تو سینہ، وہ آئے حلیمہ کے پاس، اے حلیمہ تمہارے بیٹے محمد، اس وقت بچے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو سینہ چاک کیا گیا، اور ایسے آئے تھے اور انہیں بھی نشان دیکھے وہ گھبرا گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور جو ہے مکہ مکرمہ ان کی والدہ کے حوالے کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کے ساتھ کوئی اور حادثہ پیش آ جائے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات اور برکات فرماتے ہیں کہ جب اس بچے کو لینے کے لیے ہم مدینہ گئے، مکہ گئے، ایک دستور تھا کہ میری سواری بہت کمزور تھی، میرے ساتھ اور عورتیں بھی تھیں کہ دیہاتوں میں فقر و فاقے کی نوبت، بچوں کو لے آتے تھے، دودھ پلاتے تھے، آب و ہوا صاف ہے، عورتوں کی صحت اچھی ہے تو بچے لے آتے تھے، ان سے جو پیسے ملتے تھے ان سے گزر اوقات ہوتا تھا۔ میری سواری کی یہ حالت تھی کہ میری سواری کمزوری کی وجہ سے بہت ڈھیلی اور فقر و فاقے کی وجہ سے میرا بچہ جو گود میں تھا کہ جس کی وجہ سے سینے میں دودھ آتا تھا وہ بھی راتوں کو بھوک کی وجہ سے روتا تھا، اور ہم میاں بیوی بھی جو ہے وہ بھوکے ہوتے تھے۔ اور کل گئے اور مدینے میں گئے تو پہلے اس گھر سے گزر ہوا تھا آمنہ، ان کے ہاتھ میں بچہ ہے، پتہ لگا کہ یہ تو یتیم ہے، باپ کا سایہ موجود نہیں ہے، تو کہنے لگے میاں شوہر سے بات کی، یتیم بچہ ہے کیا ہمیں ملے گا، ہم پہلے فقر و فاقے میں ہیں، لیکن آسمانوں پر تو یہ سعادت حضرت حلیمہ کے حصے میں لکھی جا چکی تھی۔ تمام عورتوں کو سرداروں کے بچے مل گئے اور وہ بڑی خوش اور اپنے آپ کو خوش نصیب شمار کر رہی، اس جوڑے کو کوئی بچہ نہ ملا۔ آخر مشورہ کیا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو لے لیا جائے۔ فرماتی مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کائنات کا سب سے عظیم سرمایہ اور دولت اللہ نے ہماری گود میں دی ہے، اس بچے کو لیا۔ فرماتی اس بچے کو ہاتھ میں لیتے ہی میں نے محسوس کیا کہ میرا سینہ دودھ سے بھر گیا ہے، اور میرا وہ بچہ جو بھوک پیاس کی وجہ سے روتا تھا وہ پہلی دفعہ سیراب ہوا، سیر ہو گئے، اس سے جو ہے سیر ہو گیا دودھ سے، اور وہ سویا۔ اور سواری پر جو سوار ہوئے تو پہلے تو آتے ہوئے وہ جو عورتیں تھیں وہ کہتی ہیں پڑوس نے، ارے حلیمہ ہمیں تم دیر نہ کرواؤ، اپنی سواری کو ذرا تیز چلاؤ، لیکن سواری میں بھی اتنی طاقت آئی اور اس کے تھن بھی ایسے بھرے کہ میری سواری سب سے آگے۔ اب وہ عورتیں کہتی ہیں ارے حلیمہ اکیلی کہاں چلی جا رہی ہو، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ اور کہا اس بچے کی بچپن سے ایسی برکتیں کہ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، 4 سال تربیت کی، جہاں ان کے جانور چرتے تھے تو اونٹنیاں اور بکریاں ان کے کوہ دودھ سے بھرے ہوئے اور جسم فربا واپس لوٹتے تھے، تو اور سردار عورتیں اپنے چرواہوں یا اپنے بچوں کو کہا کرتی تھی کہ تم بھی اپنی بکریوں کو اس جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کا بیٹا اپنی بکریوں کو چراتا ہے۔
وہ تو اس کے چرانے کی وجہ نہیں تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات اور برکات تھی جو اللہ نے آپ کی نبوت سے پہلے دنیا میں ظاہر کی۔ تو اسی طرح لیلۃ الاسراء کے موقع پر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، براق سواری لائی گئی، اور بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں پر، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام سے، زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام، آخر میں ابراہیم علیہ السلام سے، اور اللہ کے دربار میں پہنچے، اور جنت و دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ اور اس امت کے لیے اللہ نے اپنے دربار سے اس امت کے لیے 50 نمازیں عطا کی، کہ انسانیت کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور اس امت کے لیے تو 50 نمازیں، اب 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں، پھر تو یہ امت نمازوں ہی میں لگی رہتی۔ اور وہاں اللہ نے فرما دیا کہ تم تو عبادت میں لگو، رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم کرواؤ، میں امت کو آزما چکا ہوں، اتنے معجزات اور اتنی اللہ کی قدرت کو دیکھ کر پھر بھی یہ امتیں جو ہیں کیسے بےراروی کا شکار ہو جاتی ہے، کم کرواؤ۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ایک چکر پر، ایک دفعہ واپس جانے پر 5 نمازیں کم ہوئی، پھر دوبارہ عرض کیا، دوبارہ 9 مرتبہ گئے، 45 نمازیں کم ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر اب دنیا کی طرف تشریف لانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کرواؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ 5 میں سے بھی کم کروا لوں، میری امت 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکیں، 5 نمازیں تو پڑھے گی، لے کر چلے۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر جا رہے ہو، جو 5 نمازیں پڑھے گا میں ثواب 50 نمازوں کے برابر عطا کروں گا۔ فرمایا جو ان میں سے ایک نیکی کی نیت، اسی حدیث میں یہ ہے، جو ایک نیکی کی نیت کر لے گا، اور ابھی نیکی کی نہیں، نیت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم صبح آنکھ کھلتی ہے اور ہم نیند سے اٹھنے کی دعا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر وضو کی طرف جاتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، اسی وقت نیت، اے اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، ایمان والا ہوں، جتنے احکام بھی آج میری طرف متوجہ ہوں گے میں نیت کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ تیرے احکام کو پورا کروں گا۔ اس نیت کرنے پر اس جو نیکی ملتی ہے ان احکام کو پورا کرنے کی نیکی تو اللہ عطا فرما دیں گے۔ اور اے اللہ تیرے گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، آپ کی توفیق کے بغیر بچ نہیں سکتا، اس کی نیت کر لی جائے۔ فرمایا جو نیت کر لے اس کو ایک نیکی، اور جو ایک نیکی کر لے گا تو کم از کم اس کو 10 نیکیوں کے برابر بنا کر اس کو اجر عطا کروں گا۔ اور اخلاص کے بقدر اللہ تعالیٰ اس جو ہے نیکیوں کو بڑھاتے رہیں گے، حتیٰ کہ آتا ہے ایک کھجور کا ٹکڑا 2 حصے کر کے ایک ٹکڑا صدقہ کرو، اخلاص اس میں ایسا ہو، اللہ اس کو ثواب بڑھاتے بڑھاتے ایسا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے ثواب کے بقدر اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو گناہ کا ارادہ کرے گا اور گناہ کر لے گا تو گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، اور اگر گناہ کیا اور معافی مانگ لی تو اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جو آدمی گناہ کا ارادہ کرے اور پھر اس کو اللہ کا خوف کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ جو ہے گناہ چھوڑ دے تو اس پر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو بھئی کامیابی کا سرمایہ اللہ نے سب انسانوں کو برابر دیا، وہ اس کے دل کا یقین ہے، اور جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں، اور ہر وقت ان جسم سے اعمال، اب ہم اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھنا ایک عمل ہے، اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں یہ ایک عمل ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ ایک عمل ہے، دل میں نیت بن رہی ہے ایک عمل ہے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو چند مسلمان بھی جمع ہو جائیں، مل کر بیٹھ جائیں تو اللہ ان کے جمع ہونے پر اپنی محبت کو واجب کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے مسجد نبوی میں آئے، اور کچھ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔
تو بات ہوئی نا کہ ہم رب کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اتنی بڑی دولت دی ہے، اتنی بڑی امانت دی ہے، شکر کرنے پر اللہ نعمت کو بڑھائیں گے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ تم شکر ادا کرو گے تو نعمت کو بڑھائیں گے۔ الحمدللہ ہماری بات جب شروع ہوتی ہے تو یہیں سے بے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں نعمت اسلام عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، یہ محنت عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر، دل سے بھی جو ہے احسان مندی ہو، زبان سے بھی اللہ کا شکر ہو۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو نعمت ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس کو اپنے آپ کو اس پر پیش کرنا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ ہمیں محنت دی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے قدم مٹھی بھر مجموعہ بھی اگر اس محنت کو صفات کے ساتھ کریں، کیا مطلب کہ جب ان کو نکلنے کے لیے کہا جائے نکل جائیں، اور اپنے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر نکل جائیں، اپنی زندگی کے سرمایے کی جو ہے کو قربان کرتے ہوئے نکل جائیں، اور ہر چیز کا خوف نکال کر نکل جائیں، تو اللہ ان کی محنت کو قبول فرما کر ہدایت کی فضائیں قائم کر دیں گے۔ کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام 10 سال کی کمائی اور بیوی اور وہ عصا، ان کو چھوڑ کر اللہ نے دربار میں بلایا اور فرمایا ابھی جاؤ فرعون کی طرف، تو بیوی کی پرواہ بھی نہیں کی اور 10 سال کی کمائی کی پرواہ بھی نہیں کی، اور گئے، اور پھر خوف، اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے دست درازی نہ کرے، مجھے نقصان نہ پہنچائے، بلکہ میں ڈرتا ہوں، اس خوف کی حالت میں بھی گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے کیا نتائج ظاہر فرمایا، اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس محنت کے لیے ہمیں اللہ اس درجے پر پہنچا دے کہ ہر حال میں اللہ کے رستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ تو بھئی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو جو بھی لوگ بھی ایمان لانے والے ہیں وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ مکے والے اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے اور رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو میدان وہی مناسک حج کے زمانے میں جو لوگ آتے تھے ان کے قبائل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، قبائل والوں سے بات کرتے تھے، لیکن قبائل کچھ لوگ سن لیتے اور بعد میں سردار آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت نامناسب معاملہ کیا جاتا۔ کہ یمن والے کچھ لوگ ملے، بڑے سمجھدار تھے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ انہوں نے کہا اے عظیم ہستی، آپ کی ذات کو ہم نے دیکھا، آپ کی بات کو سنا، بات تو سمجھ میں آئی ہے، لیکن کیا کریں کہ ہماری زندگی قبائلی ہے، اپنے سرداروں سے پوچھے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم جائیں گے اور سرداروں سے بات کر کے واپس آئیں گے، اور پھر جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے۔ کہا بس اتنی دیر ہو گئی، اور وہ گئے، بعد میں آئے، لیکن مدینے والے جو تھے 6 نوجوان، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، انہوں نے فوراً جی ہاں بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اجالے میں بات ہوئی، چاروں طرف خطرات اور دشمنیوں کے مناظر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے اندھیرے میں آؤ، تو مینا کی جو گھاٹی ہے جہاں پر شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں، وہاں آج بھی ایک مسجد ہے کہ وہاں پر اللہ کے رسول سب سے پہلے تشریف لائے، اور یہ 6 نوجوان مختلف راستوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں اور حق ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ان کی بات مان لیں۔ فوراً یہ پہلی جماعت تھی باہر کی آئی ہوئی، ان سے 3 اوس کے تھے، 3 خزرج کے تھے، اس میں ایک معاذ بن جبل بھی تھے اور ایک معاذ بن عمرو بن جموح بھی تھے۔ یہ سارے فوراً اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے پر بہت خوش ہوئے، ان کے اسلام لانے پر بہت خوش ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے آپ کو پیش کیا ان پر، اور کہا کہ اے نوجوانوں تم ایمان لائے ہو اور تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ نے مدینے والوں سے کام لینا تھا، اور یہ ان کی سعادت تھی کہ دعوت سن کر اور بات سمجھ میں آنے کے بعد دیر نہیں کی، فوراً دین قبول کر لیا۔ اللہ نے ان کو ایسی سمجھ عطا فرمائی، اے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اور نبی، آپ جو دعوت لے کر آئیں، آپ کا یہ دین یہ بہت عظیم چیز ہے۔ ہم اوس و خزرج آپس میں ہمارے ہاں خون ریزی ہو رہی ہے، ظلم برپا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس حال میں آپ کو لے جانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔
ہم آپ کی اس دعوت کو لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ 6 نوجوان دعوت لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ اب ان 6 مدینے والوں کے اس واقعات سے دعوت کی اہمیت اور اس کے نتیجے میں تبدیلی اس کا پتہ لگتا ہے کہ حضور تو مکے میں ہیں اللہ کے رسول ہوتے ہوئے، اور آپ مکے میں دعوت چلا رہے ہیں، لیکن مکے والوں کی طرف سے اس کی ناقدری۔ اللہ فرماتے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا دیکھا نہیں اللہ نے سب سے بڑا احسان مکے والوں پر کیا کہ اپنے محبوب رسولوں کے سردار کو ان میں بھیجا اور وہ دعوت ان کی طرف لے کر آئے، لیکن ان کی طرف سے ناقدری کا مظاہرہ ہوا۔ یہ سردار اور کافر لوگ خود بھی جمے رہے کفر پر اور اپنی قوم کو بھی کفر پر جہاں جما کر جہنم کا ٹھکانہ انہوں نے بنا لیا۔ لیکن مدینے والوں نے قبول کیا، حضور مکہ مکرمہ میں ہے اور انہوں نے وہاں جا کر دعوت شروع کی۔ اس دعوت کی وجہ سے مدینے میں کیا تبدیلی آئی کہ مدینے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور مدینہ تیار ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول جب ان کی قوم مکے سے نکال دے گی تو یہ مدینہ وہ بستی ہے دعوت کو قبول کرنے کی، سے ان میں وہ استعداد ہے۔ اللہ نے چن لیا اس کو کہ یہ میرے نبی کی ہجرت گاہ ہوگی۔ وہ تو امتی ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور جب دعوت اسلام پھیلنے لگا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول ہمیں کوئی اپنے صحابہ میں سے علم والا قرآن سکھانے والا بھیجیے۔ تو مصعب ابن عمیر جن کو قرآن کا پڑھانے والا کہا جاتا تھا، صحابہ کرام کی یہ خاصیت تھی کہ ان کا علم اور ان کے عمل دونوں ایک جیسے تھے۔ جو ہی اللہ کا حکم، اتنا 100% عمل کرنے والے، اللہ ہمیں بھی اس حد تک پہنچا دے۔ آج تعلیم کے حلقے اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ ہماری معلومات بہت زیادہ اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ معلومات ہو جائیں، لیکن عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں، ہماری معلومات معمولات بن جائیں۔ اصل مقصود یہ ہے، صحابہ کرام کا یہ خاصہ تھا کہ اللہ کا حکم اترتا تھا فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم کامل نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ جس چیز کو تم محبوب سمجھتے ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت کے اترتے ہی کتنے صحابہ کے قصے آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے سارے ساز و سامان، غلام اور باندیے اور باغات اور زمینوں کو دیکھا اور اپنے دل میں سوچا کہ ان میں سے سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑے عالم تھے، ان کے بہت شاگرد تھے، ان کے اسٹیبل میں بڑی اچھی سواری تھی۔ جب وہ سفر کا ارادہ کرتے تو ان کے شاگرد ان کے لیے بہترین اونٹنی یا بہترین گھوڑا ان کے لیے جو آرام دہ بھی ہو، سبک رفتار بھی ہو، تیز رفتار بھی ہو، وہ ان کے لیے چھانٹتے، وہ اس پر بیٹھ جاتے اور اس پر وہ چل پڑتے اور اس کی سواری پسند آ جاتی، بہت آرام دہ ہے، فوراً کہتے روکو اور اس کو بٹھا لیتے اور اتر کر کہتے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، آخرت میں میں اس کا زیادہ محتاج ہوں بنسبت یہاں کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سواری ہی کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو پیسوں سے لے کر ایسی سواری کا نہیں یہ مجھے پسند آ گئی ہے، یہ میں اس کا آخرت میں زیادہ محتاج ہوں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بیروحا ایک باغ تھا جو مسجد نبی کے سامنے، اب تو مسجد نبی کے اندر وہ باغ آ گیا، اور اس میں سایہ دار کھجوروں کے درخت اور اس میں میٹھے پانی کا چشمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لاتے تھے، وضو کرتے تھے، اس کا پانی پیتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے اور مسجد نبی کے بالکل سامنے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنا باغ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول، میری چیزوں میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے، اس لیے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان سے لے کر انہی کے رشتہ داروں میں خرچ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حد تک پہنچا دے۔ تو یہ مصعب ابن عمیر یہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھانے والے استاد شمار ہوتے تھے، یہ قرآن کو پڑھانے والے بھی ہیں اور داعی بھی ہیں۔ ان کو بھیجا گیا اور 1 سال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور پھر یہ دعوت بھی دیتے تھے اور قرآن سکھاتے بھی تھے، اور دعوت چل رہی ہے۔ دوسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 12 صحابہ مدینے والے آئے جو مسلمان ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور اس کے بعد پھر تیسرے سال 72، ایک تو اسلام پر بیعت لی جاتی تھی، اور ایک اسی طرح جہاد پر بیعت لی جاتی تھی، اور ایک اسی طرح کی بھی اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، اس پر بیعت لی جاتی ہے۔ اے نبی، آپ عورتوں سے بیعت لیں
اور پھر اس میں جو احکام کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اس پر آپ نے بیعت لی۔ تو بہرحال تیسرے سال جب 72 تو صحابہ کرام نے پیغام بھیجا مدینے والوں نے، اے اللہ کے رسول، اب مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں رہا کہ جس میں اسلام داخل نہ ہو چکا ہو، اب میدان تیار ہو گیا، آپ تشریف لائیں۔ ان کے اس کہنے پر پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم اترا کہ اے نبی، ہجرت فرض کر دی گئی، آپ مکے جیسے شہر کو چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دعوت اتنا طاقتور امر ہے کہ حضور تو خود مکہ مکرمہ میں دعوت دے رہے ہیں، اور یہ چند نوجوان انہوں نے دعوت شروع کی۔ اس دعوت کی برکت سے مدینے کو اللہ نے پسند کیا اور مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن بنا، اور فرمایا لولا الہجرۃ لکنت رجلا من الانصار، یہ انصار مدینہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے گھر کو چھوڑنا اللہ کو محبوب نہ ہوتا تو میں بھی انصار مدینہ میں سے ہوتا، لیکن گھر کو چھوڑنا، ہجرت کرنا اللہ کو اتنا محبوب کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے بھی ایسے حالات بنائے کہ مکے جیسے چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا، اور ہجرت کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں یمن کا ایک بادشاہ تھا تبا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ وہ تو کسی اور غرض سے مدینہ اور مکہ آیا تھا، بعد میں اس نے توبہ کی اور پھر اللہ نے اس کے ساتھ علماء بھی تھے اور وہ ایمان والا بنا، اور مکے کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کا شہر ہے، اس میں بیت اللہ ہے، اور مدینہ منورہ سے جو گزرا تو اس کو جو ہے بتایا گیا کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے یہ ان کی ہجرت گاہ ہے، وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ تو وہ اس سے بڑا متاثر ہوا کیونکہ بادشاہ تھا اور اس کے خواص اور علماء اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ نبی آخر الزماں، ان کی صفات، اور زبور میں بتایا گیا کہ یہ ان کی صفات ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا میں تو ان پر ایمان لاتا ہوں اور میں ان کو ابھی سے نبی مان کر ان کی امت میں شامل ہوتا ہوں۔ اور اس نے اشعار کہے اور ایک خط لکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اے اللہ کے رسول، مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ آخر میں آئیں گے، تو آپ کے آنے سے پہلے میں آپ کا امتی بنتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور زبور میں میں نے آپ کو پڑھا کہ آپ کا نام احمد ہے اور آپ کی امت اللہ کے ہاں پسندیدہ امت ہے، اور اگر میری زندگی نے وفا کی اور میں آپ کے دنیا میں تشریف لانے تک زندہ رہا تو میں سارے بادشاہت کو چھوڑ کر آپ کا خادم بن کر زندگی گزاروں گا۔ اے اللہ کے رسول، میرے اس ایمان لانے کو آپ قبول فرما لیجئے اور اپنی امت میں سے مجھے شمار کر لیجئے۔ اگر میں آپ کو نہ پا سکا تو قیامت میں اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دیجئے گا کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور بلکہ یہ بھی ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھر بنوایا اور اپنے معتمد خاص کو چھوڑا کہ تم اپنی نسل در نسل، ایک تو یہ خط میرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا اور نسل در نسل اس گھر کی حفاظت کرنا، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہجرت کر کے آئیں گے تو یہ میرا گھر ان کو دینا کہ وہ اس میں ذکر ہیں، میری طرف سے گھر بنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بادشاہ وہ چلا گیا وہاں سے، اس کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، پہلے قباء میں ٹھہرے، پھر ہوتے ہوئے مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ میں آپ کے یعنی ننیال تھا، آپ کے ماموں وغیرہ تھے، وہ قبیلے والے چاہتے تھے کہ ہمارے گھر میں ٹھہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو حکم دیا گیا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہ یہ اونٹنی وہاں پر ٹھہرے گی، اور وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہری۔ یہ وہی گھر تھا جو تبا بادشاہ نے آپ کے لیے بنوایا ہوا تھا، لیکن ابھی تک وہ خط آپ کو نہیں ملا تھا۔ تو اتنے میں ایک شخص آیا اور پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا تمہارا نام ابو لیلہ ہے؟ وہ بڑے حیران ہوا کہ ان کو میرا نام کیسے پتہ لگا، اور کہا تمہارے پاس میرے نام کا وہ خط ہے جو تبا نے تمہیں دیا تھا؟ کہ جی ہاں۔ اور وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا اور اس میں وہ اشعار پڑھے، اشعار کی صورت میں اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ زبور میں نے آپ کا نام پڑھا
اور آپ کی امت کے بارے میں پڑھا وہ خیر امت ہوگی، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، میرے اس ایمان کو قبول کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور کہا مرحبا بالاخ الصالح تبا، مرحبا اور خوش آمدید ہو میرے بھائی تبا کے لیے جو مجھ سے پہلے ایمان لے آیا۔ تو بھئی ایسے اللہ کے دین کی مدد کر، تو ان صحابہ کے نصرت کی وجہ سے اللہ نے اس مدینہ منورہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ بنایا، اور آپ نے 10 سال یہاں گزارے، اور پھر یہ فرمایا کہ میرا جینا اور مرنا یہ تو جہاں مدینے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مدینے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں کی، اور مدینہ منورہ میں جا کر ایک ماحول بنا، اور مسجد نبوی میں ایک یعنی کا ماحول بنا، اور مدینہ منورہ کا ماحول پھر ایسا بنا کہ باہر سے آنے والے جو بھی آتے تھے اور وہ مدینے میں ٹھہرتے تھے، ایک تو جو مسلمان ہو کر آتے بڑی جلدی صحابہ کرام عمل کے ذریعے عورتوں کو اور گھروں میں مردوں کو جو ہے مسجد میں ٹھہرایا جاتا، اور اس ماحول سے وہ دین کو سیکھتے تھے، اور دین سیکھ کر اور دین کے داعی بن کر وہ یہاں سے واپس جایا کرتے تھے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صدیوں بعد یہ محنت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، یہ صدیوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جیسے مدینے والوں نے قدر کی اور پہل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا، اور مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ بنایا، اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا۔ اور پھر جہاں فتح مکہ کے موقع پر، اور پھر جو غزوہ حنین ہوا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غنیمت حاصل ہوئی، وہ غنیمت جو ہے ایسے لوگوں کو دی جو ابھی اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، ان کی دلداری کے لیے۔ تو انصار مدینہ کے دل میں کچھ آیا کہ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے وطن کی محبت، اور آپ مدینے کو چھوڑ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں، اور مال بھی ان کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ نے انصار مدینہ کو جمع کیا، اے انصار مدینہ میں نے یہ کیا بات سنی ہے، اور یہ دنیا کی میل کچیل میں نے کچھ لوگوں کو دی ہے، اس پر تم پریشان ہو گئے، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ تو مجھ سے جو ہے مال لے کر جائیں اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ اور فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ، یہ تو میرے جسم کا ظاہر ہوا، جو میرے صحابہ ہیں یہ میرے جسم کا لباس ہیں، اور تم بھی میرے جسم کا لباس ہو، اور لباس یہ زینت ہوتا ہے، تو یہ اوپر کا لباس ہے، اور اے انصار مدینہ تم وہ لباس ہو جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، تم میرا وہ لباس۔ تو صحابہ کرام نے مدینہ منورہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم اس پر خوش ہیں، اور فرمایا دیکھو میرے بعد بھی تم پر لوگوں کو ترجیح دی جاتی رہے گی، تو تم ایسے ہی صبر کرنا، اور جہاں مال اور دوسرے عہدوں کے اعتبار سے دوسروں کو ترجیح دی جائے تم اس کو برداشت کرنا، تم قیامت میں جو میرے ساتھ میدان حشر میں مجھ سے ملو گے تمہاری قربانیوں کا بدلہ یہ تو میں اللہ سے تو ہے اللہ کی شان کے مطابق تمہیں دلواؤں گا۔ تو بھئی صدیوں بعد اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی، اللہ اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے یہ محنت تو ہماری زندگی کا سارا پرانا مجمع ہے، جی ہاں یہ محنت تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری اس محنت کو صحیح طریقے پر کرنے سے تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت موقوف ہے۔ اے اللہ آج تک جو ہم نے اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر نہ کیا اور اپنی زندگی کو ضائع کیا، اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اور استغفار کرنے پر اللہ ایسے کریم ہے کہ استغفار کرو تو اللہ گناہوں کو بخش دیں گے، اور گناہوں کو بخش کر اللہ پھر آئندہ جو یہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث میں تو آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ ہر رنگ سے اس کو جو ہے خوشی عطا فرمائیں گے، اور ہر تنگی سے اللہ کشادگی عطا فرمائیں گے، اور اللہ رزق عطا فرمائیں گے، اور یہ سارے اپنی نعمتیں ایسے عطا فرمائیں گے کہ عقل والوں کی عقل بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے بھئی پچھلی زندگی پر تو استغفار، اور آئندہ کی زندگی جو باقی ہے یہ تو سارے کام کی حقیقت جاننے والے ہیں، اللہ سے عہد کرنا اسی کے لیے جوڑ ہوتا ہے اور بلایا جاتا ہے کہ پچھلی کمیوں میں کوتاہی کی معافی مانگ کر آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ اے اللہ ہم تو اس محنت کو اب زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے۔ تو بھئی اس کے لیے تیار ہے نا سارے ساتھی انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الدین غریبا
دیکھو جب میں نے اس دین کی محنت کو شروع کیا یہ کتنی اوپری اور کیسے اجنبی دعوت تھی، کیسے اجنبی دین تھا، لوگوں نے کیسے مخالفت کی، پھر صحابہ کرام کی جماعت کہ اللہ کے دین کے لیے جان دینا یہ سب سے بہترین ان کا مشغلہ تھا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ جہاد کرتے ہوئے قید ہو گئے، غسانی جو بادشاہ تھا اس نے بلایا، ان کی بات سنی، وہ سمجھا کہ یہ بہت سمجھدار آدمی ہے اور بڑے کام کے آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ بجائے ان کو شہید کرنے کے میں ان کو اپنے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ تو اس نے پہلے دنیا کی لالچ دی اور کہا دیکھو میں اپنی بادشاہت اپنے ملک کا آدھا حصہ تمہیں دوں گا اور اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر کے اپنا داماد بنا لوں گا، تم اس دین کو چھوڑ کر ہمارے نصرانی دین پر داخل ہو جاؤ۔ تو وہاں سے اور کہنے لگے کیا کہتے ہو، تمہارا یہ چھوٹا سا ملک اس کے آدھے کا لالچ دے رہے ہو، سارے عرب ممالک کی بادشاہت مجھے مل جائے تب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے کے برابر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بھئی ایسی عظمت اور محبت تھی ان کے دلوں میں، تو وہ اس بات سے اور متاثر ہوا اور اس نے کہا دیکھو دنیا کا لالچ جو باطل والوں کا طریقہ ہے کہ دنیا کا لالچ دے کر اس کے ذریعے سے حق سے ہٹاتے ہیں، اس سے تو یہ جو ہے متاثر نہیں ہوئے، اب خوف کے ذریعے ان کو سولی پر باندھ کر اور تیروں کی بارش کی جائے اور ایسی بارش کی جائے کہ جسم کے قریب سے وہ تیر گزریں، جسم کو نہ چھوئیں، بارش کی اور کہا دیکھنا کہ ان کے چہرے پہ کوئی تاثر تو نہیں ہے، تاثر ہے تو مجھے بتانا۔ کل ان کے دل میں ایمان ایسا جڑا ہوا تھا، یہی پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات پر یقین ایسا سرمایہ ہے کہ یہ کسی حال میں بھی انسان پریشان نہیں ہوتا، بالکل مطمئن۔ غسانی بادشاہ کو بتایا گیا ذرہ برابر ان کے ماتھے پر کوئی خوف کی شکن بھی نہیں تھی، فرمایا اس سے سخت حربہ آزماؤ کہ آگ جلا کر اس پہ کڑھا چڑھا کر تیل جب ابلنے لگے ان کے دو ساتھیوں کو ان کے سامنے ڈال دو اور جب وہ کوئلہ بن جائے تو ان کو لے کر جاؤ، لیکن ان کی طرف سے اگر کوئی تاثر محسوس ہو تو مجھے بتانا۔ جب دو صحابہ کو ڈالا گیا اور وہ شہید ہو گئے، ان کو لے کر جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو فوراً بادشاہ کو اطلاع ہوئی، بادشاہ سمجھا کہ شاید ان کے دل میں ڈر آ گیا، بلایا اور کہنے لگے دیکھو میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا، تم شرافت سے میری بات مان لیتے۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت تم سمجھے نہیں، ہم کون لوگ ہیں اور میرا رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ تو صحابہ تھے اور ایمان والے تھے، کہ کیوں روئے؟ کہا جب میں نے دیکھا کہ ہمارا مقصود تو اپنی پوری زندگی اور جان اللہ کے دین کے لیے دینا اور جان دینے کا یہ موقع پیش آیا تو میرے سامنے آیا کہ انسان کی روح اور جان تو ایسی نازک چیز ہے، تیل میں گرے اور روح نکل گئی، تو میں اپنی کم بذاتی پر رویا ہوں اور میں نے اللہ سے کہا اے اللہ تیرے دین کے لیے جان دینا یہ ننھی سی جان ہے، اگر میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی روحیں ہوتی تو ایک ایک روح تیرے دین کے لیے اس طرح قربان کر دیتا۔ تو بھئی آئندہ کی زندگی ہم اللہ کے دین کے لیے، فرمایا کہ محنت کرنے والے اگر سینکڑوں بھی ہوں لیکن جذبہ یہ ہو کہ جب ان سے نکلنے کے لیے کہا جائے اور جہاں بھیجا جائے اور جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے اور جس کے ساتھ بھیجا جائے اور اس کام کے تقاضوں کو اپنی ذات اور اپنے گھر کے تقاضوں پر مقدم کریں، ایسے چند سو بھی قربانی والے ہو جائیں گے تو اللہ پھر اپنی قدرت سے ہدایت کا سورج طلوع فرمائیں گے۔ ہدایت کے سورج کے طلوع ہونے کا مطلب کیا کہ جی سورج کے طلوع ہونے سے سارے انسانوں کے بنائے ہوئے دیے، لالٹینیں، بلب اور یہ سارے شمع قمقمے سب بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے سورج کے نکلنے پر اگرچہ اس کی کرنیں شعاعیں اندر تک نہیں پہنچتی اور گھروں کے اندر تک بھی ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، اللہ ان قربانی کرنے والوں کی قربانی اور ان کا اللہ کے راستے میں چلنا اور ان کی دعوت کے الفاظ کے انوارات اور ان کی قربانیوں کے انوارات اللہ فضاؤں کو ایسا پاک فرمائیں گے کہ ملک بھی ان فضاؤں میں آ کر جب وہ سوئیں گے صبح کریں گے تو ان کے دل گواہی دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو بھی کیا خیال ہے انشاءاللہ آئندہ زندگی کا مقصد بنا کر کرنا ہم سب نے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ کہ جو جیسے یہ دین اوپرا شروع ہوا ایک دن ایسا ہو جائے گا، اس وقت میں اس دین کی محنت کرنے والے ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری مبارکبادی۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے
توبہ لمن رآنی و آمن بی، خوشخبری اور مبارکبادی اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اور ایک روایت میں 7 مرتبہ توبہ ثم توبہ ثم توبہ 7 مرتبہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں اور وہ مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 دفعہ یہ مبارکبادی۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ بعد میں آنے والے جو دین کے لیے قربانی کریں گے، اللہ ہر قربانی کرنے والے کو 50 آدمی کے قربانی کرنے کے بقدر اجر اور اس کی محنت کا ثمرہ عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، 50 انہی لوگوں میں سے کہ ایک آدمی کو ان میں سے 50 کی قربانی کے بقدر اس کی محنت کا اثر اور ثمرہ مرتب ہوگا، یا ہم میں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے 50 آدمیوں کی قربانی کے بقدر ایک آدمی کی قربانی پر اللہ ثمرات کو مرتب فرمائیں گے۔ تو بھئی اس لیے پچھلی کوتاہی پر استغفار اور امت کے لیے معافی مانگنا، اور آئندہ کے لیے اپنی نسلوں اور پوری انسانیت کے لیے کہ یہ محنت ایسی ہے، سارے مسلمانوں کی ہمدردی اور خیرخواہی اور محبت ہمارے دل میں ہو، مسلمانوں کی محبت کہ ہر کلمہ گو مرد اور عورت، بچہ اور بوڑھا اور جوان، سارے کے سارے اس محنت کو مقصد بنا کر کرنے والے بن جائیں، اور پوری انسانیت کے بارے میں شفقت اور ہماری ہمدردی ہو کہ اللہ ان کو کفر سے اور شرک سے اور نافرمانی والی زندگی سے بچا کر، اللہ ہدایت دے کر جہنم سے بچا کر جنت میں داخل جانے والا ان کو بنا دے۔ یہ ہماری نیتیں ہوں گی تو اس سے ہماری محنت کا اثر جو ہے پورے عالم پر پڑے گا۔ تو اس کے لیے الحمدللہ سب ساتھیوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ ہم اس محنت کو مقصد بنا کر کریں گے، جو کوتاہی اس معافی مانگیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 مہینے والا جو ہے مجمع ہے تو قربانیوں کو آگے بڑھانا۔ ایسے ساتھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہم 4 ماہ لگائیں گے، 4 ماہ نقل و حرکت میں اور 8 ماہ اپنے علاقوں میں مقام پر محنت کرنا، ایسے ساتھی کھڑے ہوں بھائی، ایسے ساتھی کھڑے ہوں بھائی، ایسے ساتھی کھڑے ہوں ماشاءاللہ، ایسے ساتھی کھڑے ہوں بھائی۔ یہ پرانوں کا مجمع ہے، قربانی کرنے والا مجمع ہے، اور ماشاءاللہ اللہ نے کیسا فضل فرمایا، رات کو ٹھنڈی ہوائیں اور بارش، اللہ نے سورج نکال دیا، اللہ بڑے کریم اور مہربان ہیں۔ یہ بھائی ہم تو قریب کمزور لوگ ہیں، تو بھائی 4 ماہ ہر سال اللہ کے راستے میں، تو بھائی سب پورا ہی مجمع کھڑا ہے، یہ تو اللہ کو دکھانا ہے، اللہ جو ہے فخر فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے بھائی ان میں سے وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں کہ انشاءاللہ 7 ماہ اور سال بیرون کے لیے ہم اپنی جماعتیں بنائیں گے اور جلد سے جلد اللہ کے راستے میں جائیں گے، اور پیدل سال کے لیے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو قبول فرما لے اور اس کے مطابق توفیق کے دروازے کھول کر پورے عالم میں اس محنت کو لے کر جانے والا بنا دے۔ تشریف رکھیں بھائی ساتھی۔